ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسرا کو جب اس کی بھابھی اور ماں سمجھائیں گی کہ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کو 10-20 سال گزر چکے ہیں، اتنی سادہ اور رف حلیے میں رہو گی تو سلطان تو باہر کی لڑکیوں کو دیکھے گا ہی۔ اب اسرا انہیں یہ تو نہیں بتاتی کہ میرا یہ جو حلیہ ہے سلطان کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں جو رنگ پہنتی تھی، میں جیسا میک اپ کرتی تھی، وہ سب تو سلطان کو پسند ہی نہیں تھا۔ مستقل طنزیں کر کر کے اس نے مجھے اس طرح کا بنا دیا ہے اور اب وہ باہر کی خوبصورت لڑکیوں کو تاڑتا پھر رہا ہے۔ دل تو اس کا کرتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے اس بگڑے ہوئے حلیے کی وجہ سلطان ہی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کا مزید بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے پتہ ہے کہ اس کی ماں دل کی اور بلڈ پریشر کی مریض ہے، اس لیے وہ وہاں چپ ہی کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سلطان کو یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب میں اپنے طریقے سے ہی سلطان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ اسرا کی بھابھی علیزے کو تو یہی لگتا ہے کہ جو مرد خصلت کا برا ہوتا ہے اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اسرا کی ماں کہتی ہے کہ ایک دفعہ علیزے کو اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسرا کی محبت کو دیکھتے ہوئے سلطان خود کو بدل لے۔ بہرحال اب جب اسرا گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں سلطان اس کے اوپر طنز کے تیر چلاتا ہے کہ کبھی اپنی سکن دیکھی ہے، کبھی اپنے ڈریسز دیکھے ہیں، ان سب کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تم میرے ساتھ خوش ہی نہیں ہو، پلیز اپنے حلیے کو اپڈیٹ کرو کیونکہ اب حالہ کا رشتہ ہونے والا ہے، گھر میں مہمان آئیں گے جائیں گے تو تمہیں اس حلیے میں دیکھیں گے تو میری کتنی بدنامی ہوگی، تمہاری تو چوائس بہت ہی بری ہے۔ اسرا حیرت سے سلطان کو بس دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ تو میری چوائس ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کی چوائس ہے جو آپ نے میرے اوپر امپوز کی ہے۔ اب دوسری طرف نوفل جو کہ سلطان سے لڑکی بن کے بات کر رہا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ یہ لڑکا پلے بوائے ٹائپ ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانا اور پھر انہیں ڈیٹ پر بلا کر یوز کرنا، کیونکہ سلطان نوفل کو بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی پکچر تو بھیجو اور مجھ سے ملنے آؤ۔ اب پریزے کو تو نہیں پتا کہ نوفل کو اس کی ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے، اس لیے نوفل سوچتا ہے کہ مجھے پریزے سے اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ پریزے کی سائیکائٹرسٹ نے نوفل سے کہا ہے کہ پریزے کے پینک اٹیکس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ پریزے کے اندر جو خوف بیٹھ چکا ہے سلطان کو لے کر، اس خوف کو دبانے کی بجائے پریزے اپنے اس خوف کا سامنا کرے۔ تو نوفل کھل کے پریزے سے بات کر لیتا ہے کہ میں سلطان تک پہنچ چکا ہوں اور میں اس کے ساتھ لڑکی بن کر بات بھی کر رہا ہوں۔ پریزے تو سلطان کا نام نوفل کے منہ سے سنتے ہی پھر سے ویسے ہی پینک ہو جاتی ہے، لیکن نوفل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پریزے کہتی ہے کہ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس آدمی سے رابطہ نہ رکھیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ جس طرح سے بساط بچھاتا ہے سامنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں اسے ٹریپ کر رہا ہوں، لیکن دراصل سلطان خود سامنے والے کو پھنسا رہا ہوتا ہے۔ پلیز نوفل، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی دشواری آئے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے رابطہ نہ رکھیں۔ اور پھر سیلف بلیمنگ کرنے لگتی ہے کہ سارا قصور میرا ہی ہے، مجھے سلطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے ماں باپ کا نام بھی خراب کر دیا۔ نوفل پریزے کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ ہر شریف انسان کی یہی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ لڑنے سے پہلے ہی ہار مان جاتا ہے، اور آپ بھی وہی کر رہی ہیں۔ لیکن مس پریزے، میں ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ جو اذیت، جو بدنامی سلطان جیسے مکار انسان کی وجہ سے آپ کی زندگی کا حصہ بنی ہے اور آپ کو یہاں تک لے آئی ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے بلکہ وہ ملک ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں اپنی بدنامی کے ڈر سے، تو کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ دوسری لڑکیوں کی زندگی ایسے برباد ہونے سے بچ جائے سلطان جیسے گدھ سے؟ پریزے بہت سوچے گی اور پھر کہے گی کہ نوفل ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ سلطان سے کبھی جیت سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کمینگی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اب سلطان کے گھر میں جو نئے کرائے دار آئے ہیں اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے اور سلطان اس کے اوپر بھی لائنیں مارے گا، اور وہ لڑکی بہت ماڈرن بھی ہے، ہمیشہ پینٹ شرٹ میں رہتی ہے، تو اسرا سے کہے گا کہ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی اور میری قسمت میں تمہارے جیسی پینڈو بیوی لکھی ہوئی تھی۔ اسرا سوچے گی کہ مجھے خود ہی تو اس نے پینڈو بنایا ہے اور آج یہ دوسری لڑکیوں کو، دوسروں کی بیویوں کو گندی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اسرا اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ وہ سلطان کو غصے سے نہیں محبت سے ڈیل کر سکے، اس لیے وہ پارلر جائے گی اور تمام سروسز لے گی، گھر آ کر سلطان کو دکھائے گی کہ میں نے آج پارلر سے فیشل وغیرہ کروایا ہے، ہیئر ٹریٹمنٹ کروایا ہے، لیکن سلطان اس کی تعریف کرنے کی بجائے کہے گا کہ تمہاری اسکن تو ابھی تک ویسے ہی رف لگ رہی ہے، تمہیں کسی اچھے پارلر جانا چاہیے تھا، ایسا کرو آئندہ سے اس پارلر میں جانا جہاں پر حالہ جاتی ہے۔ جس پر اسرا کہے گی کہ میں اسی پارلر تو گئی تھی، تو سلطان کہے گا کہ اچھا، حالہ کی اسکن تو اتنی چمکتی ہے اور تمہاری اسکن اتنی ڈل ہے۔ ہاں بھائی، وہ لوگ فیشل وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی پلاسٹک سرجن تو ہے نہیں کہ تمہاری اسکن کو بھی چینج کر دے۔ اسرا کو بہت دکھ ہوگا کہ میری اسی اسکن کی، میری اسی شکل کی اتنے لوگ تعریف کرتے تھے شادی سے پہلے، اور یہ آدمی جس سے میں نے محبت کی شادی کی ہے، اسے میری اسکن، میری شکل اتنی بری لگتی ہے۔ دوسری طرف سلطان کی گرل فرینڈ جو کہ ماڈل ہے، جسے سلطان نے شادی کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، وہ سلطان کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لے گی اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ لڑکا ایسا ہی ہے، آج ایک لڑکی کے ساتھ، کل دوسری لڑکی کے ساتھ، یہ میرے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اس سے اب بدلہ ضرور لوں گی۔ سلطان اسے ملنے کو بلاتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر سلطان مسلسل اپنے فون میں بیزی ہوتا ہے تو وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ کس سے بات کر رہے ہو، تو سلطان اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ بھائی میری بیوی اسرا ہے، دیکھو نا گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مسلسل مجھے آئی لو یو اور مس یو کے میسیجز کرتی رہتی ہے، بھائی میں تو تنگ آ گیا ہوں اس سے شادی کر کے۔ لیکن سلطان کی فرینڈ سمجھ جائے گی کہ یہ مجھ سے بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے وہ کہے گی کہ اچھا، اسرا ایسی لگتی تو بالکل بھی نہیں ہے، جس پر سلطان کو غصہ آئے گا کہ یہ اسرا کی اتنی طرفداری کیوں کر رہی ہے، اور اسے کہے گا کہ بھائی تمہیں اسرا کی اتنی سائیڈ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم میری فرینڈ ہو یا اسرا کی؟ جس پر وہ کہے گی کہ میں تو دونوں کی فرینڈ ہوں، اور سلطان بہت پریشان ہو جائے گا کہ یہ اسرا کی فرینڈ کب بنی۔ اب چونکہ سلطان کو عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو کمپلیکس کی وجہ سے ہمیشہ وہاں کا چیک ان ضرور لگاتا ہے، اکثر پکچرز بھی لگا دیتا ہے۔ نوفل کو بھی سلطان کے سوشل میڈیا سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، تو نوفل وہاں پہنچ جائے گا اور سلطان کے ساتھ والی ٹیبل پر ہی ایسے بیٹھ جائے گا جیسے وہ اسے جانتا بھی نہیں، اور اس کی ساری باتیں سننے کی کوشش کرے گا جو وہ اپنی ماڈل گرل فرینڈ سے کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرتا جائے گا۔ سلطان اس بات سے بے خبر ہوگا، لیکن نوفل اب سلطان کے خلاف سارے ثبوت جمع کرے گا۔ اب آگے جا کے نوفل بھی سلطان کو وہی ذہنی ٹارچر دینے والا ہے جو وہ دوسری لڑکیوں کو دیتا رہا ہے، لیکن کیسے، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔